حدیث میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھ دیا کہ ویرلی مائی کمپیشن اوور کمز مائی wrath. How ان beautiful رحمتی is that? غلبت غضبی. How beautiful is that? یعنی عرش is the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And Rahman to me is one of the greatest attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی طرح سورہ طہ میں اللہ کہتے ہیں نا الرحمن علی العرش استوى. یعنی اللہ نے جو اپنا ایٹریبیوٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش پر مستوی ہونا اس سپریم اتھارٹی، اللہ اپنی سپریم اتھارٹی بتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایٹریبیوٹ منسلک ہے وہ ہے الرحمن. یعنی دس از بیوٹیفل کہ ود اتھارٹی زیادہ تر لوگ جو ہے نا، اگر انسانوں کو آپ دیکھیں اتھارٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اینڈ وین دے کم ٹو اتھارٹی تو وہ انجسٹس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بٹ اللہ رب العالمین ہاؤ مرسیفل از ہی. مغیرہ بھائی if you will like to highlight something. جی علی بھائی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، دو اہم صفات ہیں خاص طور پہ. جب بھی ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تعوذ، اور تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کئی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ ایک آیت ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے نام سے انسان آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم دو صفات جو ہیں ان کو ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. رحمان اور رحیم یہ جو صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان دو صفتوں کے اندر اصل میں ایٹریبیوشن یا اس کا جو کرکس ہے، اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا رحمت اینڈ دا مرسی آف اللہ اور دا کمپیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو لفظ رحمان ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 45 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس طریقے سے صفت رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقریباً 100 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دو جو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، ان کو جب استعمال کیا تو ان کے معانی کی جو امپلیکیشنز ملتی ہیں ہمیں، اگر ہم ان آیات کو کنٹیکسچولائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت علی بھائی وہ ہے جو انکمپیس کیے ہوئے اللہ کی ساری مخلوقات کو. یعنی اللہ کی ایک رحمت وہ بھی ہے جو اللہ کے جو گناہ گار بندے ہیں، جو اللہ کے سرکش بندے ہیں، جو اللہ کو ڈائریکٹلی چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی ایک رحمت کا ایلیمنٹ ان کو بھی اپنے اندر ڈھانپے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں طاغوت، یا پھر وہ جو چیلنج کرتا ہے اللہ کو اور مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو بھی ماں جیسی نعمت مل جاتی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی زمین کے اندر سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں، سورج اس کو بھی نکلتا پانی ہے، ملتا ہے، اس کو سورج ملتا ہے، اس کو گرمی ملتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں رزق دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی صفت رحمان ہے جو کہ ہر اللہ کی مخلوق کو انکمپیس، یہاں تک کہ ایک جانور اس کو بھی جو آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا رحمت، یعنی ایک سرٹن ایلیمنٹ آف رحمت اس کو ملتا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے رحمت بہت زیادہ انکلوسیو ہے، تو ایک رحمت علی بھائی وہ بہت ایکسکلوسیو بھی ہے، اور وہ رحمت ہے صفت رحیم. تو جہاں پہ ایک رحمت اللہ کی وہ تمام مخلوقات کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے، انکلوسیو ہے، ایون کفار، نان مسلمز، لیونگ بینگز، نان لیونگ بینگز، ان اینیمیٹ آبجیکٹس یا آبجیکٹس، اینیمیٹ آبجیکٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایک رحمت ان کے ساتھ ہے. اور ایک رحمت اللہ کے خاص بندے مومنین کے ساتھ بھی ہے، اور وہ رحمت کون سی ہے؟ وہ صفت رحیم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم کو ذکر کیا، وہاں پہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کمبینیشن میں ذکر کیا، یہ کسی ایک قید کے ساتھ ذکر کیا، جیسے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ کی یہ رحمت مومنین کے لیے. پھر اللہ نے کہا الغفور الرحیم، البر الرحیم، التواب الرحیم. جہاں جہاں پہ اپنے نیک اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا، میجورٹی آف دا ٹائمز رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے صفت رحمت کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے بتایا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، کہ اپنے رب، یعنی وہ یہ صفت اور کیریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لاگو کر دی ہے، فرض کر لی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر، اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر دیا. اور اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لما قضى الخلق كتب عند فوق عرشه، کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور زمین پر ایک صرف حصہ اتارا. علی بھائی امیجن کریں کہ جتنی بھی کمپیشن، جتنی بھی مرسی، جتنی بھی آپ کو نرمی، رفق اور یہ ساری چیزیں، رحمت کا ایلیمنٹ آپ کو چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے ماں باپ میں ہو، چاہے آپ کو بہن بھائیوں کے اندر ہو، چاہے آپ کو کسی جانور کے لیے ہو، جو بھی آپ کو رحمت اور کمپیشن کہیں نظر آتا ہے وہ اللہ کی صرف
100 جو اللہ کی رحمتوں کے حصے ہیں ان میں سے صرف ایک رحمت جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. امیجن کریں. اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے. ایک جانور بھی اپنے بچے سے پاؤں اٹھا لیتا ہے اسے تکلیف نہ ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کچھ قیدی لے کے آئے گئے تو اس میں ایک خاتون بھی تھی اور وہ خاتون جو ہے اس کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا. جیسے اس کو اپنا بچہ ملا تو اس نے اس کو پکڑا اور اس کو دودھ پلانا شروع ہو گئی بڑی محبت سے اور پیار سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تمہیں لگتا ہے، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کبھی تم امیجن کر سکتے ہو کہ یہ بچہ جس کو وہ جو ہے نا ڈیسپریٹ ہو کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اس کو دودھ پلا رہی ہے اس کریٹیکل کنڈیشن میں جہاں پہ یہ سارے غلام یعنی قیدی بن کے ایک صورت میں پیش ہو رہے ہیں، تو کیا کبھی یہ اور ماں اپنے بچے کو اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس جو ماں کی محبت ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کیوں جو ہے نا وہ یعنی اللہ کو کیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کیا پڑھیے گا تمہیں عذاب دے گا. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب دینا اپنے بندوں کو، ان اللہ لا یرضی بعبادہ، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ کو اچھی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دے. یہ سب سے بڑی رحمت آپ سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ کو بھیجا، ایک ہادی کو بھیجا کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک گائیڈنس. علی بھائی آپ امیجن کریں، میں یقین کریں کبھی کبھی ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی. واللہ ان کی جب میں کنڈیشن دیکھتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جب معذرت کے ساتھ LGBTQ کی پریڈز ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ جانور بن کے کچھ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ لوگوں نے ان کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے ہیں، انہوں نے جانوروں کے ماسک پہنے اور جانوروں کی آوازیں. اللہ اکبر. تو اس موقع پر نا مجھے اللہ کی جو یہ رحمت ہے نا جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، واللہ مجھے اس کی نا قیمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی ویلیو کا احساس ہوتا ہے، اور میرے منہ سے دعا نکلتی ہے، یہ ہم تعریف نکلتی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں کون ہدایت دیتا، اگر تو نے نہ ہدایت دینی تھی تو کون دیتا. تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھیجے، ہمیں اسلام دے دی، اور اس اسلام نے آ کے علی بھائی ہمارے سارے معاملات کو صحیح کر دیا. اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا، یعنی اس نے ہمارے سارے معاملات کو صحیح کر دیا. ہمارے معاملات کے اندر جتنی بھی پرابلمز تھیں، جتنے بھی کانسیکوینسز تھے، نیگیٹو آؤٹ کمز تھے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کر دی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی شان یہ بیان کی کہ اس کی سب سے بڑی رحمت یعنی اللہ کے رسول ہمارے لیے رحمت ہے. کس طریقے سے کہ جب وہ آیا، جس دین کو لے کے آیا، تمہارے جو کندھوں پر بوجھ تھا، یہ جو تم نے کلچرز کی کلچرل پریشرز، پیئر پریشرز اور یہ ساری پرابلمز جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے غریب بندے نے شادی کرنی ہو علی بھائی، اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. اگر آپ صرف کلچر پہ چھوڑ دیں، ہندوانہ کلچر میں دیکھیں وہ بیچارہ مر جاتا ہے، اتنی اس کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بوجھ تمہاری گردن سے اور تمہارے گلوں میں جو توق تھے اللہ نے وہ اتار دیے اس اسلام کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے، اس رحمت کے ذریعے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآن تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا. اللہ نے رحمتاً و شفاء، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا، شفا بنا کے بھیجا، نبی کو رحمت بنا کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمتیں اللہ کی، یعنی اللہ کی رحمت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا علی بھائی تو ہم صرف دیکھتے ہیں ان فارم آف منی، کہ اللہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو مال دے دیا، ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں اس پہ. اور یار سبحان اللہ، اللہ نے ہو سکتا ہے تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہو، اللہ نے تمہیں حسن دیا، اللہ نے تمہیں ہیلتھ دی ہو، یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی. اس کو کیسے اولاد نیک دی ہو، تمہیں اولاد نیک دے دی ہو، سارا کچھ چھوڑیں، نیک ماں باپ دے دی ہو، اچھے خاندان دے دیا ہو، تمہیں دین کا علم دے دیا ہو، تمہیں ہدایت دے دی. سب سے بڑی بات ہے ہدایت دے دی، کچھ نہ دیا. میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ملا، صرف ہدایت مل گئی نا، یہ اتنی بڑے اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو ایڈ ٹو اٹ، جو مومنین ہیں ان کے لیے تو اللہ رحیم بھی ہے، اللہ وہ ایک خاص رحمت بھی ہے، خاص رحمت، بلیسنگ اور مرسی بھی ہے اللہ. اینڈ دیٹ از اسپیسیفکلی فار دی ڈے آف ججمنٹ. بعض علماء نے کہا کہ ڈے آف ججمنٹ ایون دنیا میں بھی، دنیا میں اللہ کی دیکھیں جیسے کہ اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے صبر کرنے. یہ اللہ کی جو محبت ہے یہ کس کے لیے؟ یہ ایکسکلوسیو ہے مومنوں کے لیے. تو یہ محبت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا پارٹ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ there is a certain level of رحمت and blessing اور compassion or mercy that is exclusively for the believers. So
what can we learn from these attributes اگر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں for the audience کہ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں پہ رحمت کرو آسمان والا تم پہ رحمت کرے گا. اور یہ بھی ہے نا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا. سو فرسٹلی وی شوڈ لک ایٹ آور سیلف، وی شوڈ لک ایٹ آور لائفس کہ ہم میں کتنا کمپیشن ہے، ہم کتنا رحم کرتے ہیں دوسروں پہ، اسپیشلی وین وی آر ان اے پوزیشن آف اتھارٹی، اسپیشلی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اقدار دیا ہوا ہے یا اللہ علی بھائی سبحانہ دو کو چیزوں پوزیشن دی پہ، ہوئی ہے. جہاں پہ آپ پاس اتھارٹی ہے یا جہاں پہ آپ پر کسی کی ڈپینڈنسی ہے، ان دونوں جگہوں پہ صحیح. جیسے آپ نے اتھارٹی کی بات کی تو وہاں پہ انصاف کی بات آ جاتی ہے، اور جہاں پہ علی بھائی ڈپینڈنسی میاں بیوی کا ریلیشن شپ جب سے قرآن میں کہا تو کیا کہا؟ 3 چیزوں کا، مودتاً ورحمتاً، یعنی لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتاً ورحمتاً. تو وہاں پہ رحمت اس لیے کیونکہ وہاں پہ ڈپینڈنسی، انٹر ڈپینڈنسی، جہاں پہ ڈپینڈنسی آتی ہے نا علی بھائی ایکسپلائٹیشن آ جاتی ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹرس ہیں، یہ کسی بندے کو پتہ چل جائے، ایون آئی رسپیکٹ دیم اینڈ آئی ویلیو دیئر ورک الاٹ، بٹ آپ دیکھیں کہ ایٹ ٹائمز دے ٹینڈ ٹو ایکسپلائٹ دیٹ، اور وہ بیچارے، اور پھر یعنی کئی بیچارے لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ڈپینڈنسی اس کے اوپر. تو جہاں پہ انسان کو پتا نا یہ میرے پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا، وہاں پہ انسان اللہ معاف کرے ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 2 ایسپیکٹ جو ہے نا خاص طور پہ جہاں پہ آپ کی اتھارٹی آ گئی، جہاں پہ آپ کے وہاں پہ رحمت کا ایلیمنٹ، وہاں پہ انسان کا مرسی اور کمپیشن ہونا چاہیے بجائے یہ کہ انسان اس کو ایکسپلائٹ کرے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو مینٹین اے ویری پازیٹیو آؤٹ لک فار لائف. اور آج کل تو پازیٹیو سائیکالوجی پوری ایک فیلڈ ہے اس پہ کہ آپٹیمزم ایک پورا ٹاپک ہے. optimistic view of life and how to be hopeful about And you things. cannot be hopeful unless and until you believe in the mercy of Allah. اللہ اکبر، اللہ اکبر. You can never be. کیونکہ اس کی ایک امپلیکیشن مرسی کی ہے کہ things will get fine. یعنی اللہ cannot leave me like this. میں اسی کا بنایا ہوں. You have to believe in a happy ending. خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت. یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں وہ سید الاستغفار جو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ تو ہم صبح شام یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرا ہی ہوں، تو نے ہی مجھے بنایا ہے، اور میں وہ جو پیکٹ تجھ سے کر کے آیا تھا اس پیکٹ کو اپنی استطاعت کے مطابق نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیٹ از اے بیوٹیفل دعا سید الاستغفار بھی. سو آپٹیمزم اور ہوپ کے لیے جیسے میں نے کہا بہت ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اس ایٹریبیوٹ کو بار بار مائنڈ میں لانا. اور اسی کا تعلق مغیرہ بھی پیشنس کے ساتھ بھی ہے. You cannot be patient unless you trust in the beautiful attribute of Allah subhanahu wa ta'ala which is Ar-Rahman and Ar-Rahim. کہ دیکھیں ایک رب جو اتنا رحمان ہے کہ جس کی رحمت انکنڈیشنل ہے اور all encompassing ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کے لیے regardless of faith, regardless of nationality, regardless of color, creed, anything, Allah is Rahman for everyone. سو امیجن کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں اور پھر آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ہوں بھی اللہ کا ماننے والا، اور جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب کو بغیر دیکھے وداؤٹ سینگ ہم پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سو دس گیوز یو سو مچ ہوپ ٹو بی پیشنٹ، ٹو بی مور پیشنٹ. جیسے امام القیم نے کہا نا او یو ہو از پیشنٹ just a little more remains. Just a little more remains. اچھا علی بھائی ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفت رحمت کس شخص کے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرسی اور اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیزرونگ ہوں اور ہمیں وہ حاصل ہو. تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے محسنین کے. محسنین 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ محسن ہے جو نیکی کرنے والا، محسن نیکی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا محسن وہ ہوتا ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی. ایک جو ہے نا وہ نیکی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ وہ اعمال کر رہے ہیں جو نیک اعمال ہیں، اس کا آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ عبادات کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساٹھ ہے. اور کچھ ایسے نیکی کے اعمال ہیں جو آپ دوسروں سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں ان اینی وے واٹس ایور. تو وہ بندہ جو احسان کرتا ہے، ہمیشہ اس کی زندگی دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک نیکی کی ہے،
تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیزرونگ ہے. اللہ اکبر. اچھا آپ ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیے مغیرہ بھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی واز سیورلی ٹیسٹڈ ود ٹیمپٹیشن، اور انہوں نے جو الفاظ ادا کیے نا الا ما رحم ربی، اللہ کہ اللہ کا رحم اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو میں شاید نہ بچ پاتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جب جبرائیل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے وہاں بھی کیا الفاظ ادا کی کہ میں رحمان سے کے حوالے رحمان کی پناہ میں آتا ہوں تم سے. تو دس ٹیلز می کہ اور پھر یہ دعا بھی ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کے رحم کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے مغیرہ بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا لے. اللہ. اور اس موقع پہ دیکھیں ان they were great people، حضرت یوسف السلام، حضرت مریم السلام، انہوں نے اس موقع پہ اللہ کی رحمت کو ہی پکڑا کہ یہ تیری ہی رحمت ہے اللہ، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے اس چیز. تو دیٹ از ویری امپاورنگ ایز ویل. علی بھائی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی ہم نے جو ذکر کیا نا خاص طور پہ اہل ایمان کے حوالے سے، تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے کہ یہ وہ واحد صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. یعنی اس کے بغیر انسان جنت میں ہی نہیں جا سکتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ایون میں بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے. یعنی اللہ کی رحمت کا محتاج ہر اللہ کی مخلوق ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو رحمت کی مینیفیسٹیشنز ہیں خاص طور پہ مختلف صورتوں میں، جنت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہیں ایک فیملی کے، اگر وہ جنت میں ان کے اندر تفاوت ہوگا، ڈفرنس ہوگا ان کے رینکس میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے. جو اوپر والے رینکس ہوں گے نچلے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو وہاں پہ ملا دیں گے. اسی طریقے سے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے. کیا بات ہے، کیا اللہ کی رحمت کی مینیفیسٹیشنز آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا. اور سب سے بڑی بات جیسے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر تردد نہیں ہوتا، ہیزیٹیشن نہیں ہوتی سوائے ایک بات پہ، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، جب اللہ اس کی جان لیتا ہے تو اللہ کو اس بات پہ تردد ہوتا ہے. کیوں اس بات پہ؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور میں اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کی مینیفیسٹیشنز کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو کئی دفعہ علی بھائی انسان نا واقعی لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وہ بندہ جو، یعنی یہ بھی اتنا بڑا احسان ہے نا کہ اگر جس کے بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا الٹیمیٹلی وہ جنت میں چلا جائے گا. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ جب جہنم سے نکلے گا تو کوئلہ بن کے نکلے گا، رینگتے رینگتے پہنچے گا جنت میں. تو بلکہ رینگتے رینگتے پہنچے گا، ایک پانی ہوگا وہاں پہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر نہائے گا تو بالکل اس طریقے سے دوبارہ اگے گا یا زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سب کچھ اس کی جسمانی جو اس کی خوبصورتی ہیں اس کو بحال کر دیں گے، جس طریقے سے وہ پہلے تھا اس سے بہتر بنا دیں گے، بلکہ اس پانی کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ کہیں گے جا جنت میں چلا جا. وہ جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے. اللہ کے پاس آئے گا، اللہ وہ جنت، آپ نے کہا تو اللہ نے کہا چاہ تو واپس جا. وہ دوبارہ جا کے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے پتہ نہیں شاید مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ تو سب سے زیادہ یعنی آپ کی رحمت کی بات خاص کر کے رب العالمین. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھیجیں گے اور وہ پھر واپس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ بار میں 2-3 دفعہ تیسری دفعہ جب آئے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھ سمجھ نہیں. اللہ کہیں گے مجھے بتا کہ اگر تجھے جتنی دنیا میں نے تجھے دنیا ہے پوری، اس سے اگر 10 ٹائمز میں تجھے دنیا دے دوں تو کیا وہ تیرے لیے سیٹسفائیڈ ہے، تیرے لیے خوش رہے گا؟ لگا فرحان ہوا جا تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں جو ہے نا اس کے لیے الگ سے مخلوق کریٹ کریں گے اس کو بھرنے کے لیے، جنت کو پیدا کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جنت اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جنت کا بہت سا حصہ جو ہوگا وہ خالی ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کریٹ کریں گے تاکہ اس کو بھر سکیں. اور اسی اللہ کی رحمت کی وجہ سے علی بھائی کچھ جو ہے نا ہمارے ہاں گروہ اسکولز آف تھاٹ وہ باقاعدہ اس غلطی کا شکار ہوئے. کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اتنی زیادہ، یہ ساری آیات اور احادیث دیکھنے کے بعد، کہ شاید لگتا یہ ہے کہ ایٹ ون مومنٹ آف ٹائم ان دا فیوچر اللہ تعالیٰ شاید جہنم کو ویسے ہی ایلیمنیٹ کر دیں. یعنی جنت کو تو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، یہ بات تو اس پر تمام کا اجماع اور کنسنسس ہے. لیکن بعض لوگوں نے، اگرچہ اس میں سخت صحیح بات یہ بہت سے اختلافات بھی پائے رہتے ہیں، اور ہمارے کئی بڑے بڑے نام جو ہیں اسکالرس کے انہوں نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. اگرچہ علماء نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہیں، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایک انڈیکیشن ان کے ڈسکشنز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ
اس کو ختم کر کے شاید انہی کو یا تو اس مخلوق کو جو جہنم کی اس کو ویسے ہی ختم کر دیں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے. اللہ یعنی یہ اللہ کی رحمت سبحان اللہ وہ بہت بڑی ہے. لیکن علی بھائی بات تو یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے نا وہاں پہ اللہ کا غصہ اور غضب بھی ہے. جی ہاں کہیں اللہ کی رحمت ہمیں کسی معاملے میں جو ہے نا ایک قسم کا جو کمپلیسنٹ نہ کریں. ہاں کمپلیسنٹ نہ کر دے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. یعنی بالکل اس کو ہمیں نا بیلنس کریٹ کرنا ہے بیلنس کہ ہم کہیں اس طریقے سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں. فیئر آف اللہ. ہاں اوور ہوپ یا اوور اسٹیمیشن اس چیز کو کرنا نا وہ بھی ٹھیک نہیں. دیکھیں اللہ کے 99 جو نیمز ہیں مغیرہ بھائی ان میں یہ تینوں ایسپیکٹس ہیں، ہوپ، لو اینڈ فیئر. اور یہ آپ نے پوری کمبینیشن کے اندر یہ لینے ہیں. جب آپ ساروں کو اکٹھا لیں گے اور ان کو کنسپچلائز کریں گے، انگرین کریں گے اپنی لائف کے اندر اور ان کی امپلیکیشنز کو سمجھیں گے، تب آپ کے سامنے ایک وہ والی جو ہے نا وہ اللہ کا تصور آئے گا جو اللہ تعالیٰ ایکچوئل میں دینا چاہتے ہیں آپ کو، جتنا آپ کو دینا چاہتے ہیں. آخری چیز بس میں یہی آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ مینی پیپل دے آر ڈپریسڈ بیکاز آف لوزنگ سم ون دے لوڈ، یعنی کہ کوئی اولاد فوت ہو گئی یا والد اچانک فوت ہو گئے، اور اٹس ریئلی اے ویری اٹس سم تھنگ جس پہ بہت زیادہ گریف ہونا چاہیے، نیچرل ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آتا ہے نا کئی مہینے نہیں مسکرائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرا نہیں سکے. بالکل. تو لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، دیکھیں کیپنگ ان مائنڈ ہو از اللہ الرحمن. اور میں نے ایک مدر جو بہت زیادہ رو رہی تھی اور ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی، کوئی نارمیلٹی تھی بیٹی کو، 13-14 سال زندہ رہی پھر فوت ہو گئی. تو وہ بڑا انہیں تھا کہ نا میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. تو کمرے میں اکیلا نہیں سو سکتی تھی لائٹ کے بغیر، ابھی تو وہ قبر میں ہے، اور اس بات میں نا انہیں شدید انگزائٹی ہو رہی تھی. میں نے ایک ہی بات کی کہ دیکھیں ابھی پہلے وہ آپ کے پاس تھی، آپ اس کی ماں ہیں، اب وہ اپنے خالق کے پاس چلی گئی، کریٹر جو کہ آپ سے بہت زیادہ بڑھ کے. تو اگر آپ کو اتنی فکر ہے، آپ اتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر سوچیں اللہ الرحمن وہ کتنی محبت کرتے ہیں اس سے. تو دس کامڈ ہر ڈاؤن. تو آئی تھنک کہ یہ اس ایٹریبیوٹ سے ہمیں یہ بھی لینا چاہیے کہ ہی از الرحمن اینڈ ہی نوز بیسٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایوری ون، بیکاز اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. یہ تو اللہ نے عرش پر بھی لکھ دیا. اور اس کو میں ایسے بھی دیکھتا ہوں مغیرہ بھائی کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، ریسٹ ایشورڈ ضرور اللہ کی رحمت کا کوئی پہلو ہے ڈیفینیٹلی اس میں. تو دس از دا سارٹ آف امپلیکیشنز جو اللہ کے نام جاننے کے فوائد ہیں، امپلیکیشنز ہیں ہماری لائف، ان میں سے چند مثالیں، اور کتنی سینکڑوں مثالیں، کتنے سینکڑوں فوائد ہیں. تو انشاءاللہ we'll continue discussing the beautiful names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. جزاکم اللہ خیر. سبحان